یہ ہیں جی مرزا منگول صاحب. آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے. او بھائی ٹانگیں کانپ رہی ہیں علماء کرام کی. جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب گفتگو فرما رہے ہیں. اوے جب رب جنگ کرے گا اور منگولے کی اولاد تو کدھر جائے گا؟ مرزا تو منگولوں کی اولاد ہے, تو منگولوں والا زور لگا, اور میں علی کی اولاد ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس کی وہ جہالت نمایاں کریں گے کہ جس سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے انتہائی سختی سے منع فرمایا, اور یہ اسی پر کاربند ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تضاد بیانیاں بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں. آئیے دیکھیے گا کہ یہ آن دا کیمرہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے, اور اس کے بارے میں حضور کی کیا احادیث ہیں وہ سنیے. ہم منگولوں کی اولاد, ہم منگولوں کی اولاد, ہم منگولوں کی اولاد ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے, جتنے اولیاء اللہ نے جدوں وہ کافر سن, اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو انہوں بھی بابے انہوں نے وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے, میری نیچر کے اندر ہے. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا, جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے, خود مریں. اس کے جملوں پر غور کریں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ منگولوں نے تو اڈے بابے وڑ کے رکھے نے, اولیاء اللہ جتنے بھی سن, تو اولیاء اللہ کو مینشن کر دیا کہ اولیاء اللہ کو کاٹا گیا تھا. اور اب بھی جب وہ منگولے مسلمان ہو گئے ہیں, اب بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے. یہ نہیں کہا کہ وہ اولیاء اللہ نہیں ہوں گے. ہم نام نہاد مولویوں کو, نام نہاد پیروں کو اور نام نہاد باباؤں کو کاٹیں گے, اللہ کے ولیوں کو کون کاٹ سکتا ہے؟ اس طرح کی وضاحت نہیں کی. اس نے کہا اب بھی بابے ہم نہیں وڈنے ہیں, لیکن کس طور پر؟ علمی طور پر. تو منگولوں کے عمل اور اس کے عمل میں فرق صرف کس کا ہے؟ انہوں نے تلواروں سے اولیاء اللہ کو کاٹا, یہ علم سے کاٹے گا. اب اس کا یہ علم کیا رحمانی ہے یا شیطانی؟ یہ بھی اس نے خود ہی بیان کر دیا کہ یہ علم رحمانی تو ہو ہی نہیں سکتا, کہ رحمانی علم میں تو یہ بات کی جاتی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ سن لو لوگو, اولیاء اللہ وہ ہیں, اللہ کے ولی وہ ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جن کو نہ خوف ہے اور نہ ڈر ہے. اور رحمانی علم تو وہ ہے کہ جس میں رب اعلان فرما رہا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب, اوے جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اوے تو نے کیا وڈنے ہیں, اور رب تجھے وڈے گا, اور رب تجھے کاٹے گا, رب تجھے ذلیل کرے گا. رب فرما رہا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے گا میں رب اپنے ولی کی طرف سے اس کا مخالف ہوں, اس کا مقابل ہوں, اور اپنے ولی کی طرف سے میں رب جنگ کروں گا. اوے جب رب جنگ کرے گا اور منگولے کی اولاد تو کدھر جائے گا؟ اب اگلی بات سنیں. یہاں دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا اپنے کافر آباء و اجداد پر فخر کرتے ہوئے اتنے فخریہ لہجے میں کہہ رہا ہے کہ ہم منگولوں کی اولاد ہیں. اب منگول کون ہیں؟ مسلمان بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ منگول وہ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائی, مسلمانوں کو ذبح کیا, مسلمانوں کے آئمہ کو کاٹا, مسلمانوں کے بچوں کو جو ہے وہ ذبح کیا, اور ان کی مقدس جگہوں کو ویران کیا. الغرض اس انداز کی ظلم و ستم کی آندیاں چلائی کہ جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب بھی کر رہا ہے, اور فقط منسوب ہی نہیں ان کے کارناموں کو سرا بھی رہا ہے. اب آئیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث سنتے ہیں کہ جس میں حضور سرور کونین اس ناجائز امر سے اور اس گندے کام سے روک رہے ہیں, مسلمانوں کو تربیت فرما رہے ہیں. اسلام 360 ایپ کے اندر آپ یہ حدیث نمبر ڈالیں گے 2160. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحساب. اسلام 360 ایپ میں جو ترجمہ ہے میں وہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں موجود ہیں, وہ ان کو ترک نہیں کریں گے. نمبر 1, احساب یعنی باپ دادا کے اصلی یا مزعومہ کارناموں پر فخر کرنا. یہ نمبر 1 بیان کیا, اور اس کو جاہلیت کے کاموں میں سے شمار کیا. اصلی اور مزعومہ کارنامے مطلب یا تو واقعی انہوں نے کوئی کارنامے سر انجام دیے ہوں, یا مزعومہ فقط ان کے زوم کے اندر انہوں نے اس طرح کے کارنامے سر انجام دیے ہیں. دونوں طرح کے کارناموں کو یاد کرنے سے, ان پر فخر کرنے سے حضور سرور کونین نے منع کیا, اور اس کو امر جاہلیت میں شمار فرمایا. اب اگلی حدیث پاک سنیں. سنن ابی داؤد 5116 نمبر حدیث پاک ہے.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیت وفخرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی انتم بنو آدم وآدم من تراب لیدعن رجال فخرهم باقوام انما هم فهم من فهم جہنم او لیکونن اہون علی اللہ من جعلان التي تدفع بانفها النتن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا ہے، تمہیں ایمان و اسلام سے معزز بنایا ہے۔ آدمی دو قسم کے ہیں، صاحب ایمان متقی یا فاجر و بدبخت۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، لوگوں کو قومی نخوت ترک کرنا پڑے گی، وہ تو کفر و شرک کے سبب جہنم کے کوئلے بن چکے، ورنہ یہ قوم پر تکبر کرنے والے اللہ کے ہاں گندگی کے کالے کیڑے سے بھی ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا پھرتا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے کافر قوموں پر فخر کرنے سے منع فرمایا اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، کیونکہ وہ تو جہنم کے کوئلے ہیں اور جہنم کے کوئلے پر کیا فخر کیا جائے، اور ساتھ ہی ایسے لوگوں کو کہ جو کافروں پر فخر کریں گے ان کو ایسے کیڑے سے تشبیہ دی کہ جو اپنے نتنوں سے نجاست کو دھکیلتا ہے۔ مرزا تم امر جاہلیت پر عمل کرنے والے بھی کہلائے اور کوئلوں پر فخر کرنے والے بھی کہلائے اور اسی طرح وہ کیڑے بھی کہلائے جو اپنے نتنوں سے نجاست کو دھکیلتا ہے۔ اور اگلی بات مرزا تم اپنے کافر آباء و اجداد پر فخر کر رہے ہو، اب سنو ہم اپنے ان آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر کافروں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مرزا تو منگولوں کی اولاد ہے، تو منگولوں والا زور لگا، اور میں علی کی اولاد ہوں، امام حسین کی اولاد ہوں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، میں ان والا زور لگاتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ کون میدان مارتا ہے کہ وہ جو میرے کافر آباء و اجداد تھے وہ اللہ کا عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں۔ اور لوگوں سمجھ میں آ رہی ہے، اسی کی باتیں ہیں اور اسی کے معاملات ہیں، دوسرے لفظوں میں کہوں اسی کی جوتی ہے اور اسی کی بوتھی ہے، اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماریں اور اس کے دجل و فریب سے آپ واقف ہو جائیں۔ یہ بھی اسی قادیانی مرزا کی طرح آہستہ آہستہ نبوت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ لگاتار دعوے کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منگول کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی اس کا شر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔